شیطان کہے گا فلا تلومونی ولوموا انفسکم، مجھے نہ بلیم کرو، خود اپنے آپ کو بلیم کرو، میں نے تمہیں صرف آئیڈیا دیا تھا کہ نماز ابھی نہ پڑھو، بعد میں پڑھ لینا. اینڈ سبحان اللہ، شیطان آلویز یوزز ڈیلنگ ٹیکٹکس. وہ نہیں کہتے کہ نماز نہ پڑھو، تم نے پڑھنی نہیں ہے، کہتے ہیں پڑھو، ضرور پڑھنا ہے، بٹ ابھی نہ پڑھو، ابھی تم بزی ہو، دوستوں کے ساتھ گپ شپ لگ رہی ہے، کیفے بیٹھے ہوئے ہو، کہیں جا رہے ہو، آرام سے، بھی تو 2 گھنٹے ہیں، آرام سے پڑھ لینا. آپ کا گھنٹہ اس کام میں بزی ہو گیا، اور پھر آپ کو خیال آیا ابھی تو چلو 1 گھنٹہ پڑھا، بس ابھی پڑھتا ہوں تھوڑی دیر میں، یہ کام کر لوں، اینڈ دین آئی پرے. اور آپ کا کام اتنا بزی ہوئے کہ آپ بھول گیا، اور سبحان اللہ یار، آج تو فجر کی نماز بھی قضا، ظہر بھی قضا ہو گئی، کلاس میں رہ گئی، اسکول میں رہ گئی، یونیورسٹی میں چلے گئی، عصر بھی قضا ہو گئی. اب اینڈ دین شیطان کمز ٹو یو کہ ابھی تمہاری 5 ٹک تو نہیں پورے ہوں گے کہ تم نے مغرب اور عشاء پڑھی تو صرف 2 ٹکس ہوں گے. سو واٹس دا بینیفٹ دین؟ اب کل سے 5 وقت کی نماز پڑھنے کا ارادہ کرو. اینڈ دین دا نیکسٹ ڈے وی ویک اپ ایٹ 7 AM اور 8 AM ان دا مارننگ، اور آنکھ نہیں کھلی تھی بیکاز رات کو لیٹ سوئے تھے، ہو آج بھی نہیں، تو پھر باقی نمازیں بھی موٹیویشن ڈاؤن ہو جاتی ہے، اینڈ دین وی ڈونٹ پرے. اینڈ دس از ہاؤ شیطان میکس اس لیو آر پریئرز. اور کتنے لوگ ہیں جو قبر تک پہنچ جاتے ہیں اسی امیدوں کے ساتھ کہ ہم کل سے نماز پڑھنا شروع کریں گے، اینڈ دے نیور گیٹ اے چانس ٹو پرے. اللہم لا تجعلنا منہم، یا اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں سے بنانا. اور جو کہتے ہیں کہ نہیں تو ہاں بھائی ہم بہت بزی ہوتے ہیں، ٹائم نہیں ملتا، دوز ہو سے آئی کانٹ پرے، آئی ڈونٹ بلیو یو. آئی بلیو ان اللہ سبحانہ و تعالیٰ. جس نے 50 کی 5 نمازیں کر دیں، اور اللہ تعالیٰ کوئی بھی چیز ہم سے ڈیمانڈ نہیں کر سکتے، نہ کرتے ہیں جو ہمارے لیے ہماری استطاعت سے باہر ہو، اور باقی لوگ بھی تو کر رہے ہیں نا. So I understand your circumstances, but you are to be blamed, unfortunately. I sympathize with you, but آپ کو کرنا ہوگا، آپ کو ایفرٹ کرنی ہوگی، because no one can change you. کوئی آپ کی انگلی پکڑ کے نماز نہیں پڑھوائے گا except you yourself. اور پھر یہ بھی کوشچن کہ کیا does he care about my prayer? Does he need my prayer? He doesn't need it, we need it. It's not him, it's us. جس کو چاہیے وہ تو بے نیاز ہے، الغنی ہے. وہ تو کہتا ہے یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی اتقى قلب رجل واحد منکم ما زاد ذلك فی الملک شیئا. اے بندو، میرے بندو، تم میں سے پہلا اور آخری سارے مل جاؤ، پہلے سے لے کے آخری تک، اور انسان سے لے کے جنوں تک، سب کے سب سے بہترین قلب والے اور سب سے متقی بن جاؤ، اتنی میری عبادت کرو، میرے ملک میں اتنا بھی اضافہ نہیں ہوگا، شیئا، اتنا بھی اضافہ نہیں کر سکتے ہو، مجھے کوئی بینیفٹ نہیں ہے. اور یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی افجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملک شیئا. اور اگر تم گناہ گار بن جاؤ نا، تم سے پہلا اور آخری سب مل کے سب سے بدترین گناہ گار بن جاؤ، اور انسان بھی اور جنات بھی اس جیسے گناہ گار جس طرح کا آج تک آیا کوئی نہیں، اور ٹاپ کا گناہ گار فرعون جیسے بن جاؤ، میرے ملک میں اتنی بھی کمی نہیں ہوگی، اور جو تم عبادت کرو گے اسے نہ زیادتی ہوگی. اور یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم قاموا علی صعید واحد فاسألونی فاعطیت کل انسان مسألتہ ما نقص ذلك مما عندي الا كما ينقص المخيط اذا ادخل البحر. اے میرے بندو، تمہارے میں سے پہلا اور آخری اور انسان اور جنات تمام کے تمام ایک سیدھی اسٹریٹ میدان میں کھڑے ہو جاؤ، اور سب کچھ ہر چیز مانگنا شروع کر دو، اور میں تمہیں فاعطیت کل انسان مسألتہ، میں تم سب کو عطا کرتا جاؤں اور دیتا چلا جاؤں. یہ میرے ملک میں ذرا بھی کمی نہیں کرے گا، صرف اتنی سی کمی کہ جو سمندر میں انگلی ڈالنے سے ایک جو ڈراپلیٹ ساتھ لگا ہوتا ہے اتنی سی کمی ہوگی. اللہ اکبر، مالک الملک، اس کو ہماری ضرورت نہیں ہے، ہمیں اس کی ضرورت ہے. اور دیکھیں نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ اتنے پرٹیکولر تھے باجماعت نماز کے بارے میں. یہ کہتے ہیں کہ سبحان اللہ، کہتے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں کسی کو نہ کھڑا کروں جماعت کرانے کے لیے، اور وہ نماز پڑھائے، اور میں نکل جاؤں، اور وہ لوگ جو گھروں میں نماز پڑھیں یعنی مسجد نہیں آ رہے، ان کے گھروں کو جلا دوں، بٹ مجھے ان کی بیویوں اور بچوں کا خوف آتا ہے. اتنی اسٹرکٹنس ہے باجماعت. وائی آر یو ناٹ دا پارٹ آف کمیونٹی؟ مسجد کیوں نہیں آ رہے ہو؟ اتنی ساری احادیث ہیں اس پہ.
جب مسجد نہ آنے پہ اتنا کچھ ہے تو پھر ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ سبحان اللہ. جو نماز چھوڑا اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اس دور میں تو منافقین بھی جو تھے نا، منافقین وہ بھی نماز پڑھتے تھے، اور جو نماز مسجد میں نہیں پڑھتا تھا وہ منافق کنسیڈر، پکا ٹھکا منافق تھا وہ، کہ اب یہ تو منافق ہے. سبحان اللہ. اور ہم لوگ، ایک سعودی عرب کی اسٹوری ہے اور یہ سنا کے بعد ختم کرتا ہوں. وہ یہ کہ وہ شخص تھا، وہ جب اس کی وہاں پہ نا مغسلہ ہوتے ہیں سعودی عرب میں، مقصد الارحام، ڈفرینٹ جو غسل دینے کے لیے جگہ ہوتی ہیں. وہ جب آیا نا تو اس کے ساتھ کچھ زیادہ لوگ بھی نہیں تھے، اس کی صرف فیملی تھی. جب اس نے غسل دیا نا تو غسل دیتے دیتے اس کی جو چہرے پہ آیا تو چہرہ اس کا بالکل ڈفرینٹ، باڈی سے بالکل ڈفرینٹ تھا. یعنی کہ باڈی کا کلر یہ ہے نا، یا تو وہ بلیک ہوا تھا. اینڈ ہی واز تھنکنگ کہ یہ کیا ہو گیا ہے. اور اس کا منہ کھلا ہوا تھا اور منہ کے اندر کچھ تھا جو کہ کہتے ہیں کہ سبحان اللہ، وہ شخص کہتا ہے کہ اتنی بدبو تھی اس کی وجہ سے پورے مغسلہ میں کہ میں امیجن نہیں کر سکتا. کہتے میرا دل الٹی والا ہو گیا، اور ہم نے اس کو دیا اور اسے منہ بند کیا، اس کے منہ کو صاف کرنا چاہا. کہتے ہیں اس کو جب لے کے، کہتے ہیں اتنے دنوں تک اس کی بو جو ہے نا، اس کے منہ میں جو کچھ تھا وہ اس مغسلہ میں. کہتے ہم نے بخور جلائے، ہم نے ایئر فریشنرز لگائے، ہم نے دھو دیا، کہتے ہیں وہ بو ہی نہیں جا رہی تھی. اور ہز فیس واز کمپلیٹ ڈفرینٹ دین ہز باڈی، یعنی اس کا جو کلر تھا وہ ڈفرینٹ تھا. تو جب دفنا دیا تو وہ فیملی والے سے ملا. کہتے ہیں آپ کا بچہ کیا تھا، کیا کرتا تھا؟ تو اس فیملی والے نے کہا کہ وہ نماز نہیں پڑھتا تھا. اللہ اکبر. رب اجعل لی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. یا اللہ ہمیں بھی نماز پڑھنے والا بنا، ہماری اولاد کو بھی نماز پڑھنے والا بنا، اور جس طرح نماز پڑھنے کا حق ہے خشوع و خضوع کے ساتھ ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق دے، اور ہمیں کبھی ایسا انسان نہ بننا جو اپنی نمازوں کو مس کر دے یا قضا کر دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.